إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 184 سے شروع کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. کیا بھلا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنون لاحق نہیں ہے، وہ تو محض کھلم کھلا ڈرانے والا ہے. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی آیات سے بے رخی کرنے والے اور اعراض کرنے والے، غفلت برتنے والے کفار پر تنبیہ کی گئی تھی اور انہیں بتایا گیا تھا کہ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. آیت نمبر 82 میں کہا گیا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ہم بتدریج انہیں ایسے مقام کی طرف لے جائیں گے کہ جہاں کا ان کو یعنی ہلاکت کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. اب یہاں سے نبوت پر جو ان کے شبہات تھے، جو شکوک تھے، جو ان کے خیالات تھے، ان کی تردید کی جا رہی ہے. فرمایا اولم یتفکروا، کیا پھر انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ یعنی اگر یہ غور و فکر کر لیتے تو معاملے کی حقیقت کو جان لیتے. کیا تھا معاملہ؟ کہ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت اور رسالت کو جنون سے تعبیر کرتے تھے اور آپ کو مجنون کہتے تھے. اور یہ صرف آپ سے نہیں کہا گیا بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان کو اس لقب سے نوازا گیا. تو یہ ایک پرانی ریت رہی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی اور یہاں پر بھی انہیں دعوت فکر دیتے ہیں اور اس بات کا رد کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا جنون لاحق نہیں، بلکہ وہ کون ہے؟ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو کھلم کھلا خبردار کرنے والے ہیں. اہل مکہ جانتے تھے کہ آپ اخلاقی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، سمجھداری میں اہل مکہ میں ایک پرومیننٹ شخصیت ہے، سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے. لیکن جب آپ اسلام کی بات کرتے تو یہ بات انہیں جنون نظر آتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تردید کس طرح کی کہ تمہارے اندر غور و فکر کی صلاحیتیں، تم نے سوچا نہیں. اگر تم سوچتے تو تمہیں بات واضح ہو جاتی کہ وہ مجنون نہیں بلکہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو لفظ بصاحبکم، صاحب کا لفظ ہے، تو یہ صاحب کا مطلب ہے ساتھی. مطلب کیا تھا کہ کبھی تم نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے ساتھ رہے ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، کہیں باہر سے نہیں آئے، کوئی اجنبی نہیں ہے، ایسے نہیں کہ جن سے تم واقف نہیں، تم ان کو 40 سال سے جانتے ہو، انہوں نے یہ 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، ان کے اندر کبھی بھی ایسی کوئی سمٹمز، ایسی کوئی علامات نہیں رہی جو کسی مجنون کے اندر ہوتی ہیں. اور دوسری گواہی کیا ہے کہ آپ کا جو پیغام ہے رسالت کا، وہ اس بات کا خود گواہ ہے کہ یہ پیغام کسی مجنون کا نہیں ہوتا. مجنون شخص ایسی باتیں نہیں کہا کرتا جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھا رہے تھے. یعنی آپ کا پیغام رسالت جو ہے وہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے. ان ہوا الا نذیر مبین. آپ کن باتوں کا حکم دیا کرتے تھے؟
توحید کا، نماز کا، صدقہ کا، صلہ رحمی کا، پاک دامنی کا، سچائی کا، تو کوئی مجنون تو ایسی باتیں نہیں کرتا، ان چیزوں کی تعلیم اور تبلیغ نہیں کرتا۔ تو ان میں سے کون سی بات ایسی ہے، یعنی آپ کے پیغام میں ہر چیز کو چھان کر دیکھ لو، کون سی ایسی بات ہے کہ جو عقل کے خلاف ہے؟ یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دین میں کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی عادات، آپ کی شخصیت، آپ کا معاملہ، اس میں بھی ایسی کوئی علامت نہیں پائی جاتی تھی۔ آپ کھلم کھلا اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، نذیر، انذار ہوتا ہے کسی کو کسی ایسی بات کی خبر دینا جس میں تنبیہ بھی ہو، ڈراوا بھی ہو۔ سورۃ الحجر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا گیا، یقیناً تو مجنون ہے۔ اس سورۃ الدخان میں آتا ہے ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مجنون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اوپر جنون کا کسی قسم کا کوئی بھی اثر نہیں تھا۔ آپ نے ایک طویل عرصہ اپنی قوم کے بیچ میں گزارا، اور اتنا عرصہ کبھی کسی آخرت کی یا رسالت کی یا توحید کی یا کسی چیز کی تبلیغ آپ نے نہیں کی، نہ ہی کوئی ایسی بات کی۔ اب اگر وہ ایک پیغام لے کر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس کی ذمہ داری دی گئی ہے جس کو وہ پورا کر رہے ہیں۔ نیکسٹ آیا، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ کیا بھلا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور جو بھی چیز کوئی اللہ نے پیدا کی اس میں غور نہیں کیا، اور یہ کہ شاید ان کی مدت قریب ہی آ چکی ہو، تو اس قرآن کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ یہاں کفار قریش کو پھر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ جس توحید کی دعوت دے رہے ہیں اس کے دلائل آسمان و زمین کی عظیم الشان سلطنت، اس پوری کائنات کی ایک ایک چیز میں نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ غور کریں تو واقعی اللہ پر ایمان لے آئیں، رسول کی تصدیق کریں، اس کی بات مان لیں، اور جو شرک یہ کر رہے ہیں اس شرک کو یہ چھوڑ دیں، اور اس بات سے ڈریں کہ انہیں موت اس حال میں آئے کہ وہ کفر پر ہی ہوں۔ تو اگر یہ ایمان نہیں لائے اب تک، تو پھر اس قرآن کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے جو کہ ایک معجزہ ہے؟ تو فرمایا افلم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی لامتناہی بادشاہت میں؟ ملکوت کا لفظ ملک کے لفظ میں واو اور تا کا اضافہ ہے، ملک سے ملکوت، اور یہ وسعت کے لیے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ عظیم الشان سلطنت، عظیم الشان سلطنت، یعنی اولم ینظروا فی ملکوت السماوات، یعنی ایسی سلطنت جس کی کوئی حدود ہی نہیں، لا متناہی، یعنی کسی بھی طرف کہیں بھی کسی بھی چیز پر غور کر لیں۔ وما خلق اللہ من شیء، اور اللہ نے جو بھی کوئی چیز پیدا کی ہے، چھوٹی یا بڑی، ہر چیز کو دیکھ لیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھ لیں اور بڑی سے بڑی چیز کو۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ایک سیل ہو سکتا ہے نا، یا ایک ایٹم ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کے اندر بھی ایک سرکولیشن ہے، اور بڑی سے بڑی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ گیلیکسیز ہیں، ان کے اندر بھی، اور ان دونوں کے اندر جو حرکت ہے اس کا رخ ایک ہی ہے۔
تو چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی ان کو توحید کی نشانی نظر آ سکتی ہے، اور بڑی سے بڑی چیز میں توحید کیا ہے کہ جس رب نے یہ ذرہ بنایا ہے اسی نے وہ بڑی بڑی گیلیکسیز بنائی ہیں، وہ ایک ہی ہے، اس نظام میں کوئی خلل نہیں ہے. جیسے آتا نا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی بے ربطگی نہیں پاؤ گے. وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب ہی آ گیا ہو، ان کی اجل قریب ہی آ چکی ہو. اور قریب آ گئی ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان لانے سے پہلے ہی وہ مر جائیں اور پھر ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہو جائیں. یہ جو فیکٹر ہے نا کہ موت قریب ہے، یہ انسان اگر اس کا واقعی احساس کر لے، یقین کر لے، تو اس کے معاملات درست ہو جائیں گے، اس کا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا، اس کا اخلاق بھی درست ہو جائے گا، اور وہ اس بات کی فکر میں رہے گا کہ مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا، کہیں پکڑ نہ ہو جائے. تو وہ پھر موت کے بعد کی، یعنی موت کے آنے کی بھی تیاری اور موت کے بعد کے بھی جو مراحل ہیں ان کی تیاری کرے گا، کیونکہ یہ ایک یقینی بات ہے. تو یہ جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے یہ اصلاح کے لیے ملی ہوئی ہے، کہ ہم اپنے اندر پائے جانے والی ساری خرابیوں کو دور کر لیں، بد اخلاقیوں کو دور کر لیں، دوسروں پہ جو ظلم کرتے ہیں اس کو ختم کر دیں، کیونکہ قیامت کے دن ان چیزوں کی پوچھ ہوگی، ان چیزوں کا حساب ہوگا، اللہ کو جواب دینا ہوگا. کیونکہ جنت میں رہنے کے قابل وہی ہوگا جو اپنے اخلاق، عادات، حالات اتنے سنوار چکا ہو کہ وہاں کے لیے کوالیفائی کرے. جنت میں کوئی بد اخلاق نہیں ہوگا، جنت میں شرک کرنے والا کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، جنت کا انکاری جنت میں نہیں ہوگا، آخرت کو نہ ماننے والا جنت میں نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہیں پر ایمان لے آؤ، یہیں پر اپنے حالات کی درستگی کر لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری موت جلد ہی آ جائے تو پھر تمہارے پاس صرف حسرتیں باقی رہ جائیں اور اصلاح کا کوئی موقع نہ رہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس حدیث، یعنی حدیث سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، اس قرآن کے بعد پھر وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر وہ اللہ کی بات کو نہیں مانتے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر اس کے بعد کس چیز کو مانیں گے؟ سورۃ الجاثیہ میں بھی آتا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، بس اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ یعنی نہ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، نہ اللہ کے کلام پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ کس چیز پہ ایمان لائیں گے؟ نیکسٹ ہے من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. جسے اللہ بھٹکا دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ سرگرداں پھرتے ہیں. یعنی اللہ کی مخلوقات میں فکر و نظر بھی اسی کے لیے مفید ہے جسے اللہ توفیق دے، اور جسے اللہ توفیق نہیں دے گا وہ سرکشی اور گمراہی میں ہی بھٹکتا رہے گا. یعنی غور و فکر کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، اور غور و فکر کے بعد صحیح نتیجے پر پہنچنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. تو من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، یعنی اللہ جس کو توفیق نہ دے ہدایت پانے کی،
اور وہ بھٹک جائے تو پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کے لیے وہ دلالت لکھ لے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، چاہے وہ کتنی ہی کوشش کرے. جیسے آتا نا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ظلم کے ساتھ جبراً کسی کو گمراہ نہیں کرتا. گمراہی اسی کے حصے میں ہی آتی ہے جس کے بارے میں اللہ کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ کی بات ماننے کی بجائے اپنی منمانی کر رہا ہے یا منمانی کرے گا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. فی طغیان سے مراد کیا ہے؟ فسق و فجور. طغیانی کہتے ہیں پانی کا اپنے باؤنڈریز یا اپنے جو کنارے ہیں ان سے باہر نکل آنا. تو اسی طرح جو انسان اپنی باؤنڈریز سے جو اللہ نے اس کے لیے سیٹ کی ہیں کہ ان کے اندر تم نے اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، ان کے اندر تم نے رہنا ہے، جو ان سے باہر نکل آتا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے تو پھر ایسا شخص فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. فی طغیانہم یعمہون، یعمہون کا مادہ جو ہے عمہن ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے حیرانگی کی وجہ سے کسی کام میں تردد سے کام لینا، یعنی پریشان ہو کر متردد ہی رہتے ہیں. یعمہون نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں، فیصلہ ہی نہیں کر پاتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کا قانون کیا ہے کہ وہ اس کو گمراہ کرتا ہے جو نیکی کا صحیح سلامت صحیح واضح راستہ چھوڑ کر بدی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پہ چلا دیتا، بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اور یہاں پر یذرہم جو ہے یہ مستقبل کے لیے بھی آ سکتا ہے، یعنی مضارع کا صیغہ ہے نا، یعنی جیسے ماضی میں ان کو ہدایت حاصل نہیں ہوئی آئندہ بھی نہیں ہوگی. کیونکہ جس نے ایمان نہیں لانا ہوتا نا، اس کی زندگی میں کتنی بھی نشانیاں ہوں، کتنے بھی واقعات ہوں، کتنے بھی عبرتوں کی چیزیں ہوں، کتنی بھی ہدایت کی باتیں ہوں، وہ نہیں مانتا کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتا. وہ انا کا شکار ہو جاتا ہے، ضد اور ہٹ درمی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے. ایسے شخص کو نہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے اور نہ کوئی سخت سے سخت واقعہ، کیونکہ دل جب پتھر ہو جاتا ہے نا تو اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. سورۃ یونس میں آتا ہے وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان لوگوں کے کام نہیں آتی جو ایمان نہیں لاتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو سرکشی ہے، انسان کی جو ہٹ دھرمی ہے، وہ اس کی حق کی پہچان میں بھی رکاوٹ ڈالتی ہے، حق کو قبول کرنے میں بھی رکاوٹ ڈالتی ہے، حق بات پر عمل کرنے میں بھی رکاوٹ ڈالتی ہے. یعنی اگر پہچاننے میں اس کو رکاوٹ نہیں، پہچان لیا لیکن مانا نہیں، پھر یہ کہ پہچان لیا اور مان بھی لیا لیکن اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلا نہیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. نیکسٹ آیا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وہ آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے. کہہ دیجئے بے شک اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے
اس کو اس کے وقت پر صرف وہی ظاہر کرے گا۔ قیامت کی گھڑی آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری ہوگی، وہ تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کے وقت سے پوری طرح باخبر ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ بعض کفار قریش ایسے تھے کہ جو قیامت کو ناممکن سمجھتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر چیز تباہ ہو جائے اور پھر دوبارہ انسان مر کے اٹھے۔ تو جھٹلاتے تو وہ تھے ہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور استہزاء پوچھتے اچھا پھر اس نے آنا کب ہے؟ آپ جو روز قیامت کی باتیں کرتے ہیں تو قیامت آئے گی کب؟ تو یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اور یہ سوال مذاق کے طور پر کرتے تھے، استہزاء کے طور پر۔ عن الساعۃ، ساعہ ویسے کہتے ہیں گھڑی کو، لمحہ، پل، آور، سیکنڈ کے لیے بھی آتا ہے۔ تو چونکہ قیامت اچانک ایک لمحے بھر میں برپا ہو جائے گی، اس لیے اس کو الساعہ کا نام دیا گیا ہے۔ ایانا، یہ اصل میں ایو سے فعلان کا صیغہ ہے، ایانا، ایانا پھر مدغم ہو گیا، اور یہ ظرف زمان یعنی متا کے معنوں میں آتا ہے، کب۔ مرسا، ارسا یوسی، باب فعل سے مصدر میمی ہے، اس کا مطلب ہے واقع ہونا۔ اور ویسے زیادہ تر یہ استعمال ہوتا ہے زیادہ بھاری اور وزنی چیزوں کے ٹھہرنے، گڑ جانے، گاڑ دینے اور ٹھہرانے کے لیے آتا ہے یہ لفظ، جیسے والجبال ارساہا، ٹھیک ہے۔ تو ارسا کیوں کہا گیا اس کو؟ گاڑے ہوئے، بھاری چیز ہے اور گاڑی ہوئی ہے زمین کے اندر، اوپر اوپر رکھی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو قیامت بھی کیا ہے؟ ایک بھاری چیز ہے، اور اس کا واقع ہونا مرساہا کا لفظ اس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ کب واقع ہو جائے گی اور کب گڑ جائے گی۔ اسی طرح جہازوں کے لنگر انداز ہونے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ارست السفینہ۔ تو مرساہا، ہا کی ضمیر کس طرف جاتی ہے؟ قیامت کی طرف، یس۔ دوسری یہ بھی کہا گیا کہ ان کے وقت کا پورا ہونا مراد ہے، یہ ابن عباس کا قول ہے، اور اخفش کہتے ہیں اس کا مطلب اس کا ظاہر ہونا۔ مرساہا کا معنی اس کا ظاہر ہونا کب ہوگا، یعنی کب ظاہر ہوگی، وہ مراد یہ لی گئی ہے۔ تو جو ایمان نہیں لائے تھے وہی قیامت جلدی لانے کی مطالبے کیا کرتے تھے، کب آئے گی، آپ قیامت لے آئیں۔ سورۃ شورى میں آتا ہے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے وہ اسے جلدی مانگ رہے کہ کیا بس فوراً قیامت آ جائے۔ والذین آمنوا مشفقون منها، لیکن اس کے برعکس ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ اس کے آنے کی بات سے ڈرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہم نے کہ ہم کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے جب ہر چیز بدل کر رہ جائے گی؟ تھوڑی سی چینج بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی نا کسی بھی چیز میں تو ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اس دن کی تبدیلی تو معمولی تبدیلی نہیں، یوم تبدل الارض والسماوات، جس دن آسمان اور زمین سب بدل کے رکھ دیے جائیں گے، انسانوں کا بھی حال حلیہ بدلا ہوا ہوگا۔ بہت بھاری وقت ہے۔ تو یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید، خبردار جو لوگ قیامت کی گھڑی میں شک کرتے ہیں وہ یا جھگڑتے ہیں، یمارون کا معنی جھگڑنا بھی ہے، وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، انما علمها عند ربی،
اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. انما کلمہ حسر ہے. کیا مطلب؟ صرف یہی بات ہے، یعنی اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ نے یہ بات نہ کسی مقرب فرشتے کو بتائی ہے، نہ کسی نبی مرسل کو، کسی کو بھی نہیں بتایا گیا. سورۃ نازعات میں آتا ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها. وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب ہے ٹھہرنا اس کا، کس فکر میں ہے آپ اس کے ذکر سے، آپ کے رب کے پاس اس کے علم کی انتہا ہے، یعنی صرف وہی جانتا ہے. بتاتا کیوں نہیں؟ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اس کو اس کے وقت پر ہی ظاہر کرے گا، یہ اس کا فیصلہ ہے، وقت سے پہلے نہیں بتائے گا. سورۃ لقمان میں آتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. سورۃ فصلت میں آتا ہے الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے. اور یہ غیب کے علم میں سے ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے. یہ چیز اس کو اور بھی زیادہ بڑا بنا دیتی ہے، یعنی بھاری چیز بنا دیتی ہے، ڈر آتا ہے اس سے. اور قرآن مجید سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اب یہ قریب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی مدت اور بعد کی، ان دونوں میں بہت فرق ہے. پہلے کی مدت زیادہ ہے اور بعد کی کم ہے. اور جیسے کہ اس دن آپ کہہ رہی تھی کہ زمین کی تخلیق 4 بلین سال پہلے ہوئی، 4.5 بلین ایئرز پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، اور اب اس کے ختم ہونے میں 4.5 بلین ایئرز نہیں ہے بلکہ کم وقت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لعل الساعة تکون قریبا، تمہیں کیا خبر، ہو سکتا ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو. ثقلت فی السماوات والارض، قیامت کا آنا آسمانوں اور زمین پہ بڑا ہی بھاری ہے. استغفر اللہ. یعنی آسمان و زمین پر قیامت کا آنا بہت گراں گزرے گا. پھر نہ اگر آسمان و زمین پہ بھاری ہے تو انسانوں پہ کیسے گزرے گا؟ سوچئے، اگر آسمان کے لیے یہ وقت بڑا مشکل وقت ہے، زمین پر یہ وقت بہت مشکل وقت ہے، تو ہم جیسے کمزور انسان کے اوپر وہ وقت آسان نہیں ہے. اس وقت آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں کے جو حالات ہوں گے ان کا بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہے. اسے سب سے بڑی مصیبت کا دن کہا گیا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ ہر چیز پہ چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی. پھر اس کو کڑوا بھی کہا گیا ہے. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ، اس کو عظیم حادثہ بھی کہا گیا. إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، پھر یہ ساری کائنات کو متاثر کرنے والا حادثہ ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات آتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی بستیوں کو ہلاک کیا. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیاں ہلاک ہوئی. سورۃ ابراہیم میں آتا ہے لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں. کہاں تھے، کون تھے، کیا رنگ تھے، کیا نسلیں تھی، کچھ پتہ نہیں. وہ سارا علم بھی اللہ کے پاس ہے، وہ سب بھی زمین کے اندر ان کے اسرار ہیں، راز ہیں. جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ چھوٹی سی کوئی نیچرل کلیمٹی آنے والی ہوتی ہے نا، جیسے کوئی ہریکین آ رہا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اتنی پریڈکشنز آ جاتی ہیں پہلے سے کہ یہ اس ایریا میں آئے گا
اور اس کا ایپی سینٹر یہ ہوگا, اس کی آئی اتنی بڑی ہوگی, اور یہ پاسبل تباہیاں آ سکتی ہیں, تو لوگ اس کے لیے پریپریشن شروع کر دیتے ہیں, اور پھر وہ ایویکویشن ہو جاتی ہے اس جگہ کی. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پریڈکشن کے بالکل برعکس بہت ہی معمولی سا ہریکین ثابت ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی پریڈکشن نہیں ہوتی اور اس سے کئی گنا زیادہ تباہ کن ہریکین آ جاتا ہے. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی سی کلیمٹیز ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم آتی ہیں. ابھی جیسے کووڈ آیا, اس کے بارے میں یہ تھا کہ جی بس ایک ہلکا سا وائرس ہے, فلو ہے, چلا جائے گا, لیکن وہ پھیلتے 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 اب 4th ویریئنٹ اور اللہ جانے کیا کیا کچھ اور آگے ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. تو ہماری وہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں انسانوں کی نا کہ وہ کسی اچانک آنے والی چھوٹی یا بڑی مصیبت کو برداشت کر سکیں. تو اگر یہ قیامت کا علم اگر مل جاتا تو پھر ہمارا کیا حال کیسے ہوتا. برداشت کرتے اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ یہ علم ہم سے مخفی ہے. مجھے یہاں ایسا ہو رہا تھا کہ جب یہ لوگ اتنی بڑی چیز کو اس طرح مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ سے کہہ رہے ہیں دکھا دو, اٹ فیلز لائک آپ شرارتی بچے ہوتے ہیں نا اسکول کے اندر, آپ ان کو کوئی یہ سزا ملنے والی ہے, وہ آپ سے کہیں گے جلدی بتا دو کیا ملنے والا ہے, پہلے دے دیں, اوکے دے دیں, شو می, ڈو اٹ. سو یہ اٹس اے ویری ریبیلیس اینڈ لائک نا سمجھی کا مظاہرہ ہے. جو وہ بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا یہ سزا ملے گی تو آف کورس دے ول بی ان پرابلم, یا پھر اس میں چلے جائیں گے, ان کو ٹرمینیٹ بھی کر دیا جائے گا اگر بہت برا کریں گے تو. لیکن ان کی ناسمجھی ایسی ہے کہ جلدی دکھا دو, مجھے جلدی یہ سزا مل جائے. تو پچھلی جتنی بھی بستیاں ہلاک ہوئی ہیں وہ دنیا کی ہلاکت تھی, جزوی تھی اور پینفل تھی. عذاب علیم کی بات بھی آتی ہے, فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا وکان عاقبۃ امرها خسرا. تو جب ساری زمین کے اندر ہلاکت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے چونکہ جمعے کے دن قیامت آئے گی تو ہر چیز ڈرتی ہے اس دن. ہر مقرب فرشتہ, آسمان, زمین, ہوائیں, پہاڑ, سمندر اس دن ڈر رہے ہوتے ہیں. لا تأتیکم الا بغتہ, اچانک آ جائے گی بے خبری کی حالت میں. یہ بات بھی قرآن مجید میں بارہا آتی ہے. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. سورۃ انبیاء میں آتا ہے بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها, اچانک آئے گی, حیران کر دے گی, اور اس کو رد کرنے کی طاقت بھی نہ رکھتے ہوں گے. ولا هم ينظرون, نہ میں کوئی مہلت ملے گی. اور لمحے میں آ جائے گی. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر, قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے کی طرح ہے. اور سور پھونکنے والا فرشتہ ہر وقت تیار کھڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کس طرح نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے اپنا منہ سور سے لگا رکھا ہے, پیشانی جھکا رکھی ہے, کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ کب اسے حکم ہوتا ہے اور وہ اس میں پھونک دے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا ہم پھر کیا کہیں, جب اتنی خوفناک چیز ہے کہ اینی ٹائم اٹ کین ہیپن, تو پھر ہم کریں کیا؟ آپ نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا. یسألونک کأنک حفی عنہا, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس سے باخبر ہیں, آپ اس کو جانتے ہیں. حفیًا حفا سے ہے, حفا یحفی, مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس کی حالت کو معلوم کرنے کے لیے انتہائی تلاش اور پورا زور لگا کے قرید کرتا ہے, اور جو کسی چیز کی قرید کرتا ہے یا اس کے بارے میں دریافت کرتا ہے تو اس کے بارے میں اس کا علم پختہ ہو جاتا ہے, یعنی مضبوط علم کا مالک ہو جاتا ہے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ سے بار بار یہ سوال اس طرح کرتے ہیں
گویا کہ آپ نے بڑی کریز اور جستجو کے بعد اس کا پورا علم حاصل کر لیا. تو حقیقت یہ ہے کہ قیامت کی گھڑی کو نہ کوئی رسول جانتا ہے، نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ایسے علم کے ساتھ ہے جو وسیع ہے اور جو مخلوق سے مخفی ہے، کسی کو نہیں پتا. علامات بتا دی گئی ہیں. قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی قیامت کے علم کو اللہ کی طرف لوٹانے کا فیصلہ کرنا چاہیے ہمیشہ. صحیح حدیث میں ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ان دونوں کی طرف بھیجے گئے. آپ نے شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی یعنی دونوں انگلیوں کو ملا کر بیان فرمایا. اس کے باوجود اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ جب آپ سے سوال کیا جائے کہ قیامت کب آئے گی تو قیامت کے برپا ہونے کے علم کو اللہ کی طرف لوٹا دیں. قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت علم ہی نہیں رکھتی، جانتے ہی نہیں، وہ اس بات سے واقف ہی نہیں. ہمارے دین میں ایسے سوال پوچھنے کی مذمت کی گئی ہے جس کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے. یعنی ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ ہمیں قیامت آنے کی ڈیٹ بتاؤ یا ایئر بتاؤ. تو علم کے لیے سوال کرنا چاہیے، لیکن ایسا سوال کہ جو اپنے بھی فائدے کا ہو اور دوسروں کو بھی جواب صحیح طور پر ملے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ قیامت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پوچھتے تھے کہ وہ کب آئے گی، اور قیامت سے پہلے قیامت کی علامات جو ہیں وہ اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اب قیامت قریب ہے اور بھی قریب ہے. اور قرب قیامت کی کچھ نشانیاں ہمیں بتا دی گئی ہیں، جن میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، ان کے نبوت ملنا، اور یہ کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور قیامت درمیان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قیامت کے قریب مبعوث کیا گیا ہے، مجھے قیامت کے قریب مبعوث کیا گیا ہے. قیامت کی نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، فتح بیت المقدس، ایسی بیماری پھیلے گی وبا کی طرح جیسے بیماری قواس کی بیماری پھیلتی ہے. مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ اگر کسی کو 100 اشرفیاں دی جائیں وہ تب بھی خوش نہیں ہوگا، تھوڑی سمجھے گا. پانچویں ایک فتنہ جس سے عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا. تو بہرحال یہ کچھ نشانیاں ہیں. پھر علم اٹھا لیا جائے گا، اور اس سے مراد کیا ہے کہ صحیح علم والے علماء اٹھ جائیں گے، دنیاوی علوم ظاہر ہو جائیں گے، نمازیں ضائع کر دی جائیں گی، قرآن کو گا گا کر پڑھا جائے گا، قطع رحمی کی جائے گی، رشتے کاٹ دیے جائیں گے، مخصوص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. تجارت بہت عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ تجارتی امور میں مدد کرے گی. اسی طرح کہ قطع رحمی، جھوٹی گواہی اور غلط شہادت دی جائے گی. اس کے علاوہ فتنوں سے متعلق حدیث جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں
کہ قیامت کے قریب اس وقت کیا ہوگا جب دین خلط ملط ہو جائے گا، خواہشات کا غلبہ ہوگا، بھائی بھائی میں اختلاف ہوگا، بیت اللہ کو آگ لگا دی جائے گی، یعنی بہت سی ایسی چیزیں کچھ نظر آ بھی رہی ہیں اور کچھ آئیں گی. سود، زنا اور شراب عام ہو جائے گی، گانے کے آلات اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی. صحیح الجامع صغیر میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کی شکلیں بگڑیں گی، انہیں دھنسایا جائے گا، ان پہ سنگ باری کی جائے گی. جب گانے بجانے کے آلات ظاہر ہو جائیں گے اور گانے والیاں بھی کم ہو جائیں گی اور شراب حلال کر لی جائے گی. ہو سکتا ہے اس سے آگے کا کوئی وقت ہو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بخل اور بے حیائی کا ظاہر ہونا ہے. پھر اچانک موت ظاہر ہوگی. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. چل رہا تھا اچھا بھلا بندہ، اچانک گر گیا، مر گیا، تو سمجھ ہی نہیں آتی بعض اوقات. پھر کوئی نہ کوئی تعویل پکڑ کے کر دیتے ہیں، یہ دوا کا ری ایکشن ہو گیا، یہ فلانا ہو گیا. اصل کاز تو اللہ ہی کو پتا ہے کہ کیا ہوا. اسی طرح قیامت جو ہے وہ نیک لوگوں پہ نہیں آئے گی. جب دنیا میں صرف بیکار لوگ ہی رہ جائیں گے پھر آئے گی قیامت. نیکسٹ ہے قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو ضرور بھلائی کو کثرت سے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو محض ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسی قوم کو جو ایمان لاتی ہو. قل کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں. تمہارا مالک کہاں سے ہوگا؟ الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. یعنی میں تو ایک محتاج بندہ ہوں، کسی اور کے لیے کیا تدبیر کروں گا. مجھے اگر کوئی بھلائی عطا ہوتی تو صرف اللہ تعالیٰ کی، یعنی مجھے اگر کوئی بھلائی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی شر دور کرتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے. الا ماشاء اللہ، یعنی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. مجھے ذاتی طور پر کوئی قدرت اور اختیار نہیں کہ میں اپنی جان سے کسی نقصان کو دور کر سکوں یا کوئی نفع حاصل کر سکوں. اور یہ بڑی ہی اہم بات ہے جس کو ہم عام طور پر بھولے رہتے ہیں. اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، ابن حبان بن موسیٰ کہتے ہیں میں نے ابن مبارک کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کے علاوہ کسی اور چیز کا اختیار نہیں رکھتا. میری فوت ہو چکے تھے وہ. تو انہوں نے کہا کیا آپ اپنے لیے بھی دعا کے علاوہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں؟ ہم اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں. ہم کوشش کرتے ہیں نقصان سے بچنے کی، لیکن جو ہونا ہوتا ہو جاتا، اور بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا. دین کے معاملے میں ہمارا کیا کیا نقصان ہو رہا ہے وہ کچھ پتہ نہیں. آپ ایک برتن ہوتا ہے روز اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، گھر میں ایک روٹین بنی تو مشین کی طرح ہم چل رہے ہوتے ہیں. برتن رکھے دھونے کے لیے، پھر نکالے جہاں رکھے وہیں سے نکال کے وہاں رکھے.
لیکن کوئی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ برتن اٹھاتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے ٹوٹ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ آپ کو واقعی نہیں پتا کیوں ہوا اور آپ نے جان بوجھ کے بالکل نہیں کیا. کہتے کہ پھر سوچتے ہیں کہ دعا نہیں پڑی تھی، کیا کیا تھا، کون سا گناہ کیا تھا، کیا ساری طرف. تو اس لمحے میں سوچتی ہوں کہ اللہ نے میرا ذہن جگا دیا، اس میں بھی خیر ہے. کوئی ایسا نقصان ہو جاتا ہے تو انسان کو اپنی غلطیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں. انسان کو اپنی غلطیاں، ایک تو وہ غلطی نظر آتی ہے نا کہ شاید میرے ہاتھ صحیح سے نہیں پکڑا، نہیں صحیح جگہ نہیں رکھا تھا یا دیکھا نہیں وغیرہ وغیرہ. یہ تو سامنے کی غلطیاں ہیں نا جن کو ہم انالائز کر لیتے ہیں. لیکن کچھ اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہوئی ہوتی ہے، ہم نے کسی کا دل دکھایا ہوا ہوتا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہوتی ہے، اور اس وقت ہم اپنے آپ کو پوری طرح جسٹیفائی کر جاتے ہیں کہ ہم ٹھیک تھے، اسی لیے تو ہم نے یہ بات کہی. اور وہ چیز آپ کو سبق سکھانے کے لیے آپ کے ہاتھوں سے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کسی کے ہاتھ سے کچھ گر کے ٹوٹ گیا تو ہم کتنا مائنڈ کرتے ہیں. آپ کا کوئی برتن توڑ دے کیا کریں گے؟ اپنا ہی بچہ توڑ دے یا اپنا ہسبینڈ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، چپ رہیں گے؟ چلے زبان سے چپ رہ بھی جائیں تو دماغ میں چپ رہیں گے؟ کتنا کچھ سوچ لیں گے کہ ہم نے، کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، انہوں نے کیئر لیس ہے، فلاں ہے، کب سیکھیں گے. بچوں کے لیے ہم کتنی باتیں سوچ لیتے ہیں. اور سیم غلطی پھر ہمارے اپنے ہاتھ سے ہوتی ہے. تو جو سیکھنے والا ہے وہ سیکھ جاتا ہے، سیکھنے کی بات ہے. جو بات آپ نے کسی کو کہی ہوتی ہے وہ آپ کے اپنے اوپر چشمہ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی دل کی آنکھیں کھول کے دیکھے تو حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے انتہائی عاجز ہے، بے بس ہے. اللہ ماشاء اللہ، جو نفع مل رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، جہاں نقصان ہو رہا ہے اس میں بھی اللہ کا اذن ہے. وہ سکھانا چاہتا ہے، آپ کا ریئیکشن دیکھنا چاہتا ہے. جب تک آپ مشکل میں پڑتے نہیں، آپ پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کون ہیں؟ جب تک ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوتی تو ہمارا اصل سامنے نہیں آتا کہ ہم کون ہیں، ہم اخلاق کے کس درجے تک پہنچ گئے ہیں. بعضوں کے دل کی باتیں ہم دل میں چھپائے رکھتے ہیں نا، چھپائے رکھتے کسی شخص کے ساتھ کوئی ہماری انبن ہے کوئی، لیکن جو ہی کوئی ایسا جکولا آتا ہے تو پھر ہمارا اصل باہر آ جاتا ہے. اگر پھر ہم اس وقت دیکھنے والے ہوں کہ ہم اخلاق کے کس معیار پر ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور پھر اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی اللہ کی ایک مہربانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا کہ خواہ مخواہ کسی کو نقصان میں ڈال دے. بعضوں کا تو ہم سمجھتے ہیں بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، یا ہماری طاقت میں ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، ہم وہ فلاں کر لیں گے. بہت کچھ دعوے کرتے رہتے ہیں، حالانکہ جب تک اللہ نہ چاہے ہم وہ کام نہیں کر سکتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا، سورۃ کہف میں آتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. سورۃ تکویر میں آتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تو ہمیں اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے، خیر حاصل کرنے کی بھی اور شر سے بچنے کی بھی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. سازا یہ جو بات ہوئی نا یہاں پہ کہ اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو ضرور بھلائی کو کثرت سے حاصل کر لیتا. میرے ذہن میں وہ چیز آ رہی تھی ابھی جب بالکل شروع میں کووڈ آیا تھا اور لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا تو مالز کا کیا حال ہو گیا تھا کہ سارے شیلفز خالی ہو گئے تھے اور ہر ایک نے جو ہے وہ چیزیں لے کے اپنے گھروں کو بھر لیا تھا. اور ایک ویڈیو تو کسی نے شیئر کی تھی کہ انہوں نے تو پورے گروسری کے آئٹمز، پیرشیبل نان پیرشیبل، انہوں نے پورے گھر کو ایک پورا گروسری سٹور بنا لیا تھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ
کتنا کتنا حاصل کر سکتے ہیں، ہم کتنا جمع کر لیں گے؟ اگر ہمیں پتہ بھی چل جائے تو ہم کتنے دن کا سامان جمع کر سکیں گے اور کیسے اپنے آپ کو بچا سکیں گے، اور یہ کیا گارنٹی ہوگی کہ وہ سامان ہم استعمال بھی کر لیں گے؟ بالکل، یعنی لا قوت الا باللہ. بعض اوقات ہم کسی چیز کو پھیرنے کی قوت بھی رکھتے ہوتے ہیں، یعنی رد کر سکتے ہیں اس کو، لیکن نہیں کر پاتے. بعض اوقات ہم کسی کو جواب دینے کی سخت رکھتے ہوتے ہیں، بول سکتے ہیں، لیکن ہم چپ ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہم کوئی خرابی کر سکتے ہیں، ہم نہیں کرتے، رک جاتے ہیں. یہ قوت جو آپ کو ملی کہاں سے ملی؟ یہ چپ رہنے کی اس وقت کس نے طاقت دی؟ اللہ ہی نے دی نا. کسی کو ہرٹ کرنے سے روکنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. یعنی ایک تو وہ اینگل ہم دیکھ رہے ہیں نا جو پہلا والا، اور ایک یہ بھی ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ. خیر کے کرنے کی قوت بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور شر سے بچنے کی قوت بھی اللہ ہی دیتا ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور ویسے بھی یہ کہ نہ صرف یہ کہ آپ نہیں بلکہ کوئی بھی انسان نہیں. وہ حدیث میں آتا ہے نا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر سب مل کر تمہارے لیے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اچھا، میں آج صبح اس بات پہ غور کر رہی تھی اور ایک دم جھرجھری سی آ گئی مجھے سوچتے سوچتے کہ ہم کس قسم کے اطاعت گزار اور فرما بردار بنے ہوئے ہیں. ہمیں کتنی چیزوں پہ اعتراض ہوتا ہے، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، فلاں کیوں ہوا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، فرسٹریشن فرسٹریشن فرسٹریشن. سوچتے نہیں کہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے جو بھی ہے. اگر کوئی مشکل ہماری زندگی میں آئی ہے، کوئی مرضی کے خلاف چیز آئی ہے، تو اللہ کے اذن سے آئی ہے. کیوں اعتراض ہے اور اتنا ریئیکشن کیوں ہے، ایسے ناراضگی کیوں ہے، اتنی پریشانی بھی کیوں ہے؟ اللہ کے اذن سے آئی ہے نا، کوئی وجہ ہوگی. تو رضیت باللہ ربن کا کیا مطلب ہے؟ ہم راضی نہیں ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں ہم راضی. کہاں راضی؟ راضی ہوتے تو ایک اندر سکون ہوتا. راضی ہونے والوں کے دل کو اللہ قرار دے دیتا ہے. اللہ تیرا فیصلہ ہے نا، تیری تقدیر ہے، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی تو اس کے ذریعے اجر زیادہ دینا چاہتا ہے. گھر تو آخرت کا ہے نا، دنیا میں اگر نہیں بھی تو کوئی بات نہیں، وہاں مل جائے گا. تو انسان کو بہت سی چیزوں پر قرار آ جاتا، اور اس کے علاوہ قرار حاصل کرنے کا ذریعہ بھی کوئی نہیں نا. بے قرار ہو کے بھی ہم کر کیا سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر ہم ہر وقت پریشان بھی رہیں، کیا حالات بدل جاتے ہیں؟ سوائے اس کے کہ اپنی صحت کو نقصان دیتے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں، اور اپنے آس پاس والوں کو بھی فضول باتیں کر کر کے پریشان رکھتے ہیں. اتنی دیر ہم اللہ سے دعا کر لیں، مدد مانگ لیں، صبر مانگ لیں، اور اس کے بعد جو کام کرنے ہیں وہ کرتے رہیں. تو ہمیں یہ پریشانی کا جو چکر، یہ جو سرکل ہے نا، اس کو توڑنا ہوگا بیچ میں سے، اور اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا ہوگا. ہم میں سے کوئی بھی نہ اپنے، نہ اپنی اولاد کے، اور نہ کسی اور کے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن باقی تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو خیر کو کثرت سے حاصل کر لیتا. یعنی ایک تو خیر کا معنی نیک اعمال کیے گئے،
اور کتنی بڑی حقیقت ہے. اللہ کبھی میں سوچتی ہوں اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ اس وقت جو میں نے الحمدللہ کہا ہے اس کا میرا کتنا اجر لکھا گیا. لو کنت عالم الغیبہ، تو ہو سکتا ہے کہ میں ایک دفعہ کی بجائے 3 دفعہ کہوں یا اس سے بھی زیادہ دفعہ، اور میری زبان ذکر سے رکے ہی نہ. لیکن ہمیں پتہ نہیں نا کہ ہم نے جو اچھائی کی، ہم کسی کی طرف دیکھ کے اسمائل کیے، ہم نے قرآن پڑھا، قرآن پہ غور و فکر کیا، کچھ کیا، کہ اس کا کتنا کما کے لائیں. گنتی نہیں ہے نا، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، غیب نہیں جانتے نا، اس لیے تو پھر ان اعمال کی قدر بھی کوئی نہیں کرتے. کیونکہ نیکی کرنے میں ایک تکلیف تو ہے نا، نفس کو ہے، حقیقت میں مشکل نہیں. برا کرنے میں بھی وہی تکلیف ہے جتنا نیکی کرنے میں ہے، لیکن برائی دوڑ دوڑ کے کرتے ہیں، نیکی سوچ کی بات ہے نا، اور نفس کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند. مائک لے لیجئے. جی استاذہ جی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ انسان اتنا کمزور ہے کہ بعض دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے ہی اس کے خلاف فیصلہ مطلب کروا کے، تو اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے نا وہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اس وقت انسان اتنا حقیر اپنے آپ کو مطلب سمجھ جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، ورنہ نہیں سمجھ آتی. بالکل. اور اسی طرح لستکثرت من الخیر، یعنی مشکل آنے سے پہلے، قحط آنے سے پہلے ہی اس کے لیے سامان اکٹھا کر کے رکھ لوں، یعنی خیر کو کثرت سے حاصل کر لوں. اگر مجھے غیب پتا ہو، اگر پتا ہو کہ ٹکٹیں مہنگی ہونے والی ہیں تو پہلے سے خرید کے رکھ لوں. پھر کہتے اوہ ہو پتہ ہی نہیں تھا، چاند سے نکل گیا. تو ہمیں نہیں پتا. یہ بعض اوقات ہم مہنگی چیز لے جاتے ہیں اور اگلے دن سیل پہ لگی ہوتی ہے، $1000 کی چیز 200 میں مل رہی ہے. اوہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی. کتنے ہماری زندگی میں واقعات آتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے اپنی مثال دے کے آپ لوگوں کو سمجھائیں، اور اس میں سے ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس میں سبق ہے. جیسے بچوں کے گیمز ہوتے ہیں نا، ویڈیو گیمز، تو اس میں کیا ہوتا ہے شروع میں ہرڈلز جو ہیں بہت دیر سے آتے ہیں، اور پھر جب تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ ہرڈلز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اس وقت بچوں کی طرح کیفیت بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور جلدی انہیں اس ہرڈلز کو کراس کرنا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جاتے جا رہے ہیں تو یہ ساری تبدیلیاں اور چینجز اتنے ریپڈلی آ رہے ہیں کہ ہمیں اور زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور تمام چیزوں میں تو ہم الرٹ ہو جاتے ہیں لیکن موت کی تیاری میں نہیں، اس میں نہیں ہے. وما مسن. ہاں میمونہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی کہیے. استاد آپ نے یہ کہا نا کہ خیر اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے آپ کا لیسن ظاہری تفسیر ہم سنتے ہی رہتے ہیں، تو کچھ ایسا آیا کہ میں نے یہی سوچا کہ میں اب یہ نہیں کروں گی، اور اتفاق ایسا ہوا کہ جب میں گھر جا رہی ہوں تو میں اور زیادہ کہہ رہی ہوں. تو میری بہن سے بات ہو رہی تھی کہ میں بہت کوشش کر رہی ہوں اور کہ میں یہ چیز نہیں کروں، یہ صحیح نہیں ہے. تو اس نے بولا کہ تم نے کہا کہ میں نہیں کروں گی، تو آپ اللہ سے دعا مانگیں. اور کہتے ہیں واقعی پھر وہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، کہ لا قوت الا باللہ، کہ صرف آپ اللہ کے سامنے گر گرائیں اور بولیں کہ کہتے ہیں، تو پھر ہی آپ وہ پھر منزل تک پہنچ سکتے ہیں. جی. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ آتی، کوئی محتاجی نہ ہوتی، مجھے کوئی جنون نہ، یعنی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوتی. ایک معنی یہ بھی کیا گیا وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، یعنی مجھے کوئی جنون لاحق نہیں ہوا، مجھے کوئی محتاجگی نہیں پہنچی کہ میں زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے تمہیں یہ تب سب کچھ کر رہا ہوں. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بات آپ سے کہلوائی جا رہی ہے کہ آپ غیب جانتے ہوتے تو آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے.
انبیاء کو بس جو علم دیا جاتا ہے وہ اتنا ہی جانتے ہوتے ہیں، یہ ان کے ذاتی علم نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوتا ہے کچھ چیزوں کا علم جو عام نہیں بندے جانتے ہوتے۔ اور جہاں تک تکلیف سے بچنے کی بات ہے تو آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں بھی کتنے تکلیف دہ مواقع آئے، آپ کا چہرہ زخمی ہوا، آپ کا دانت مبارک شہید ہوا، جنگ احد میں وہ خود کی کڑیاں آپ کے گال میں چبھ گئیں، ہونٹ پھٹ گیا، گھوڑے سے گر کر زخمی ہوئے تو کئی دن آپ صاحب فراش رہے، حضرت عائشہ پر بہتان لگا تو پورا مہینہ آپ پریشان رہے، یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا دیا، آپ کو نہیں پتا چلا جب تک کھایا نہیں۔ تو یہ سب واقعات کیا بتاتے ہیں کہ آپ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، اور اگر کسی چیز کا پہلے سے پتہ چل جاتا تو وہ وحی کے ذریعے بس چلتا تھا۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو نذیر و بشیر ہوں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو، یعنی جو مانیں گے وہ میرے ڈراوے سے ڈریں گے بھی اور خوشخبری سے خوش بھی ہوں گے، جنت کی خوشخبریوں سے اور جہنم کے ڈراووں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس آیت سے یہ بات بڑی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، انبیاء کے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا اللہ ان کو دیتا ہے۔ کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا حماقت ہے، نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان یہ بات سمجھ جائے نا کہ اللہ کے سوا نفع نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں، تو انسان کسی سے نہ ڈرے، اور وہ کبھی قبر والوں کے پاس نہ جائے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں، کبھی بتوں کے پاس نہ جائے کسی ایسی جگہ پر کہ وہ ان سے کچھ توقعات رکھے۔ تو اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے، اور یہ چیز آپ دیکھیے آپ کے سارے غم بلا دے گی۔ آج صبح ایک بات پر مجھے کچھ تھوڑی سی پریشانی شروع ہوئی، انسان ہے نا تو بعض اوقات انسان سوچتا ہے اچھا اگر یہ چیز ایسے نہیں ہوتی ایسے ہوتی پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ ایک دم اللہ نے دل میں خیال ڈالا تو اللہ ہے نا، اللہ کا کام ہے، اللہ کی چیز ہے، اللہ کر دے گا، پہلے بھی ایسے اللہ ہی نے کیا، اب بھی اللہ کرے گا، فکر کس بات کی، اللہ اسے بہتر کرے گا۔ یعنی ایک دم پازیٹیو خیالات آنے شروع ہو گئے، اور وہ جو تھوڑی سی ٹینشن چڑھنے لگی تو بالکل چلی گئی۔ حالانکہ اگر میں اس میں مبتلا رہتی اور اس کو میں پال لیتی اب تک تو میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہ بھی اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے کہ انسان منفی سوچنے لگے اور فوراً اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ساری گرہ ہی کھل جائے۔ یعنی یہ ساری گرہیں لگتی ہیں ہمارے اندر جو ہم کبھی اپنی ذات کے بارے میں، کبھی اپنی اولاد کے بارے میں، کبھی اپنے کام کے بارے میں، کبھی فیوچر کے بارے میں ہم پریشان ہوتے ہیں۔ پریشان ہونا ہے نا تو موت کے بعد کی زندگی کے لیے ہوں جو بڑے مشکل مرحلے ہیں، اپنی پریشانیوں کو ان کے لیے اکٹھا کر کے رکھیں، جہاں ہمارے کام کسی نے نہیں آنا، نہ ہماری اولاد نے ہماری قبر میں آنا اور نہ ہی کسی اور نے ہمیں حشر کے دن پہچاننا ہے۔ اکیلے ہوں گے، اس دن کی تیاری میں اپنا وقت لگائیں، زیادہ وقت اپنا عبادت میں، خیر کے کاموں میں، خدمت خلق میں لگائیں، اور پریشان ہونا چھوڑیں۔ نیکسٹ آیا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، پھر جب اس نے اسے ڈھانپ لیا تو اس عورت نے ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی
تو ان دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا رب ہے، یقیناً اگر تو نے ہمیں صحیح سلامت بچہ عطا کیا تو ہم ضرور تیرے شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے، ضرور تیرا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرک کرنے والوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو کیسے شریک بنانے کی جرات کرتے ہیں اور عقل کیسے قبول کر لیتی ہے جبکہ اللہ ہی ان کا خالق ہے۔ اسی نے آدم سے حوا کو پیدا کیا اور پھر آدم اور حوا سے ان کی اولاد کو۔ تو جس رب نے ان کو پیدا کیا وہی باقی سب کام بھی بنانے والا ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام ہے، جیسے سورۃ الحجرات میں آتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، نہیں، سورۃ النساء میں آتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور پھر خلق منہا زوجہا، اور پھر زوج میں من ذکر و انثی، پھر آگے نسل اس طرح چلتی ہے، وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا، اور اس سے اس کا زوج یعنی جوڑا بنایا، مراد ہے حوا علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کی زوج بنی۔ ان کی تخلیق آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ منہا کی ضمیر نفس واحدہ کی طرف جا رہی ہے۔ کیوں عورت کی شکل میں ان کا جوڑا پیدا کیا؟ لیسکن الیہا، تاکہ اس کے پاس اطمینان پائے، اس کی طرف مائل ہو، راغب ہو، اس سے انس حاصل کرے، سکون حاصل کرے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تعلق ہی ایسا بنایا ہے، یہ جوڑ ہی ایسا بنایا ہے کہ جس سے انسان ایک دوسرے کے اندر ایک کمفرٹ فیل کرتا ہے، اور پھر اس سے جو اولاد ہوتی ہے ان سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے، وہ بھی سکون کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی اولاد اس کی جان کا ایک ٹکڑا ہوتی ہے، اور پھر ان کے ساتھ جیسا تعلق ہوتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال میاں بیوی کی باہم محبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کا ذکر سورۃ روم میں بھی آتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ اور ہسبینڈ وائف کی بھی جو محبت ہوتی ہے وہ مختلف طرح کی ہوتی ہے، ایسی محبت کسی اور انسان سے نہیں ہوتی۔ اسی لیے شیطان جو ہے سب سے زیادہ اسی تعلق میں رکھنا ڈالتا ہے اور ان میں لڑائی ڈلواتا ہے، فساد ڈلواتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے شیطان کے شر اور وسوسوں سے اللہ کی پناہ لینی ضروری ہے، اللہ کی طرف راغب ہونا ضروری ہے، اللہ سے دعائیں کرنا ضروری ہے، اور شیطان کے طریقوں سے چلنے سے بچنا ضروری ہے۔ فلما تغشاها، تغشا غشا سے ہے، غشا اس پردے کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو اوپر سے ڈھانپ لیتا ہے، اسی سے غشی ہوتی ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ غاشیہ کہتے ہیں چھتری کو جو باطل جو سایہ کرتی ہے۔ تغشی جو ہے یہ جمع سے کنایا ہے۔ تو تغشا کی ضمیر جو ہے جن سے آدم کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی آدم اور حوا، اور پھر ان سے اولاد تو پیدا ہوگی، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلا۔ تو حسن بصری کہتے ہیں کہ شروع میں بطور تمہید آدم اور حوا کا ذکر ہے، مگر اس کے بعد فلما تغشاها سے ان کی آگے کی نسل مراد ہے، اور اس میں سے بھی جو مشرکین ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ حملت حملا خفیفا، تو وہ اس سے ہلکی پھلکی حاملہ ہو گئی۔ حملن خفیفا سے مراد وہ جنین ہے جو حمل کے شروع میں ہوتا ہے، جس سے عورت کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتی۔ فمرت بھی، پھر اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی، کام کاج کرتی رہی، کوئی مشقت نہیں تھی، کچھ سارا سلسلہ ویسے ہی چل رہا تھا، اس کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ فلما اثقلت، پھر ایک مرحلہ آیا کہ بوجھل ہونے لگ گئی، وزن بڑھنے لگ گیا، سائز زیادہ ہو گیا، حمل ظاہر ہو گیا۔ دعوا اللہ ربہما،
تو وہ دونوں شوق میں اور بچے کے انتظار میں اللہ سے دعائیں کرنے لگے. لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر تو نے ہمیں نیک بچہ دیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے. یعنی ہر ماں باپ کی یہ خواہش اور تمنا اور دعا ہوتی ہے کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ صحیح سلامت اعضاء والا ہو، عقل سلامت ہو، صحت والا ہو. فلما آتاہما صالحا، پھر جب اللہ نے ان دونوں کو صحیح سلامت بچہ عطا کر دیا. سوری، تلاوت نیکسٹ آیت. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. تو جب اللہ نے ان دونوں کو صحیح سلامت بچہ عطا کر دیا تو دونوں اس بچے میں جو اس نے انہیں دیا تھا اس کے شریک بنانے لگے. بس بلند تر ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی اللہ نے دعا قبول کر لی، صحیح سلامت بچہ پیدا ہو گیا. اب بچہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے اوروں کو اللہ کے شریک ٹھہرا دیا. دیا سب کچھ اللہ نے تھا، آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اور خیالات شیطان نے اوروں کے ڈالنے شروع کر دیے. اس بچے کو غیر اللہ کا بندہ بتا دیا اور اس کے نام ایسے ایسے رکھ دیے جو اللہ کے بندہ ہونے کی بجائے اوروں کے، جیسے عربوں کے ہاں نام رکھتے تھے عبد العزا، عزا کا عزیز سے عزا دیوی کا نام تھا، اس دیوی کا بندہ غلام. اسی طرح عبد الحارث، عبد الکعبہ. تو عبادت میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے یہاں پر عبد کے معنوں میں غیر اللہ کو شریک کر لیا، یعنی نام ایسا رکھ لیا. فتعالی اللہ عما یشرکون، تو بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اور آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ایسے نام پائے جاتے ہیں. نبی بخش، یعنی یہ بچہ نبی نے دیا، بخشا ہے. پیراں دیتا، اسی طرح غلام عبد کے معنوں میں اگر لیا جائے تو پھر غلام نبی نام ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی کئی نام ہوتے ہیں جس میں سے شرک چھلکتا ہے. فتعال اللہ عما یشرکون، تو اللہ تو اس شرک سے بیزار ہے اور اس سے بہت بلند ہے. تو ان آیات سے جو اس موضوع پر ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تخلیق کی اصل کیا ہے. کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، وہ ایوالو نہیں ہوئے کہیں سے، خود بنایا. 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، باقی کن کہہ کے بنائی ہیں. ان میں سے ایک آدم علیہ السلام بھی ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. تو اس لیے یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ انسان جو ہے کسی بندر سے ایوالو ہو کے کچھ اور بنا ہے. ڈائریکٹ مٹی سے اللہ نے آدم کا ڈھانچہ بنایا اور پھر اس میں روح پھونکی. پھر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے حضرت حوا پیدا ہوئی اور دونوں کے درمیان باہمی محبت، انس اور تعاون رکھا. پھر اس آیت سے شرک کی مذمت بھی پتہ چلتی ہے کہ ساری نعمتیں دیتا اللہ ہے اور ہم منسوب کر دیتے ہیں اوروں کے نام کی، یہ فلاں نے دیا، یہ فلاں کے کرنے سے ہوا، آپ نہ ہوتے تو یہ ہوتا ہی نہ. یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے. تو نام رکھنے کے بھی آداب پتہ چلتے ہیں کہ ناموں کو صرف اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے. عبداللہ، عبد الرحمن رکھنا چاہیے، لیکن غیر اللہ کی طرف نام منسوب کر کے نہیں رکھنے چاہیے. پھر اسی طرح اگر کسی کا نام برا ہو تو اس کو بدل بھی دینا چاہیے، چاہے عمر کتنی بھی زیادہ ہو چکی ہو. نیکسٹ آیا. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا وہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں.
یعنی کیا تم ایسے معبودوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور نہ انہیں اس کی استطاعت ہی ہے؟ سورۃ الحج میں ایک مثال آتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں اس کی مثال ایک مکھی کی طرح ہے جو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، یعنی غیر اللہ کے سوا کوئی اور جو ہے وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا، اگرچہ سارے اس مقصد کے لیے اکٹھے ہو جائیں، دنیا بھر کے سائنٹسٹ اکٹھے ہو کر ایسا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی کچھ لے جائے تو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدری۔ تو بات یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کبھی بھی کسی لیول پر برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو پیدا نہیں کرتے، دونوں کیسے اکٹھے ہو سکتے؟ ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، جن کو لوگ اپنے ہاتھ سے گھڑتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، ان کو وہ اللہ کا مددگار سمجھتے ہیں۔ کتنی حماقت کی بات ہے۔ نیکسٹ۔ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، اور نہ تو وہ ان کے لیے کسی مدد کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی غیر اللہ جن کو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کا، وہ نہ اپنی مدد کے قابل ہیں اور نہ کسی اور کی کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں کچھ واقعات آتے ہیں۔ عمرو بن جموح ایک صحابی تھے، اپنی قوم کے سردار تھے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کا ایک بت تھا، وہ ان کی پوجا کرتے، یعنی بت کی پوجا کرتے، خوشبو لگاتے، معطر کرتے، اور پھر جب رات ہوتی تو کوئی آتا اور بت کو الٹا کر دیتا، تو انہوں نے ان کے پاس بت کے پاس تلوار بھی رکھ دی کہ کوئی آئے تو اپنی مدد کر لینا۔ لیکن پھر اگلے دن وہی کچھ ہو رہا ہوتا، وہ پھر صبح کے وقت سب کچھ ٹھیک کرتے، پھر رات کو وہی ہوتا۔ تو یہ اصل میں کر کون رہا تھا؟ معاذ بن عمرو، ان کے بیٹے، اور معاذ بن جبل، وہ دونوں یہ کر رہے تھے تاکہ ان کو سوچنے کا موقع ملے کہ جو اپنی مدد آپ بھی نہیں کر سکتے، لا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، تو ان کی پوجا کس لیے ہو سکتی؟ تو یہ بات ان کو سمجھ آ گئی اور پھر وہ مسلمان ہو گئے اور بہت اچھے مسلمان ہوئے، غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ نیکسٹ آیا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، برابر ہے تم پر خواہ تم انہیں بلاؤ یا تم خاموش رہو۔ یہاں پھر بتوں کی بے بسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں ان کی مدد کی نفی کی گئی اور اس آیت میں اس سے بھی آسان چیز کی نفی کر دی گئی۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو ان کے پیروکار ہیں یا ان کے پوجا کرنے والے پجاری ہیں، اگر ان کو آپ ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ تمہاری بات نہیں مانتے، اور اگر بتوں کی طرف ہو تب بھی۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے خواہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں حالتوں میں وہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اگر بتوں کی طرف اشارہ ہو تو کیا مطلب ہے؟ کہ بے جان ہیں، وہ جہاں ہیں وہی ساکت ہیں، کچھ نہیں سنیں گے، نہ وہ تمہاری بات سنیں گے، نہ تمہارے پیچھے آئیں گے، نہ تمہارا کوئی کام کریں گے۔ اور اگر ان کے پیروکاروں کی طرف ہو تو
उनको कहा जा रहा है कि देखो ये तुम्हारे मददगार नहीं हो सकते. नेक्स्ट आया. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں، بس تم انہیں پکارو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو. یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بت بھی اسی طرح مخلوق ہیں جیسے ان کو پوجنے والے اللہ کی مخلوق ہیں، بلکہ پوجنے والے بہتر ہیں کیونکہ وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پکڑتے ہیں. بت تو یہ کام بھی نہیں کر سکتے. فدعوہم پکار دیکھو انہیں، فلیستجیبوا لکم چاہیے کہ یہ تمہیں جواب دیں، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یعنی ان سے کوئی مدد طلب کرو، کوئی تمہاری رہنمائی کریں، تمہیں کسی تکلیف سے نجات دیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو تمہارے پکارنے سے بھی غافل ہیں. قبول کرنا تو بہت دور کی بات ہے. وہ تمہاری تکلیف بھی دور نہیں کر سکتے، نہ اسے ہٹا سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر میرے خلاف چال چلو، پھر مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. یہاں استفہام انکار کے لیے ہے. یعنی یہ بت جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ تو معیار میں تم سے بھی کم ہے. ان کی تو حواس ہی نہیں ہے، ان کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے، پاؤں ہی نہیں ہے جن سے وہ چلتے ہوں، ہاتھ ہی نہیں ہے جن سے وہ پکڑتے ہوں، آنکھیں ہی نہیں ہے جن سے وہ دیکھتے ہوں، کان نہیں جن سے وہ سنتے ہوں. تو پھر تم ان سے بہتر ہو، یہ تمہارے لیے کچھ کرنے کے قابل ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ، پاؤں اور آنکھ جو ہے یہ خاص ذرائع ہیں کام کرنے کے لیے. کیونکہ علم حاصل کرنا ہو یا کمائی کرنی ہو یا دوسروں کی مدد کرنی ہو تو یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ، پاؤں، کان کے ذکر کیوں کیا گیا؟ حالانکہ بت تو انسانی شکل میں ہوتے ہیں عام طور پر، یا کسی جانور کی شکل میں ہوتے ہیں. اور جانوروں میں تو جو ہاتھی کی شکل ہے یا گدھے کی ہے یا کسی اور چیز کی، تو اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، بہت کچھ کرتے ہیں. اور اگر انسانی شکل میں تب تک کہ دیویوں کی شکل کیا ہوتی، خوبصورت عورت کی شکل دیکھ کے ان کو زیورات پہنائے ہوتے ہیں، کپڑے پہنائے ہوتے ہیں اگر آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہو. اور ان کی آنکھیں بھی ایسی ہوتی ہیں بعض اوقات یوں لگتا ہے جیسے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کیونکہ وہ دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہیں، نہ سننے والے کان ہیں. اور اگر اس سے مراد انسان لیے جائیں، جیسے قبروں میں جو فوت ہو چکے ہیں انسان، کہ تم ان سے مدد کر، تو وہ اب ان کے نہ ہاتھ، نہ پاؤں، نہ کان، نہ آنکھ، کوئی چیز کام نہیں کر رہی کہ وہ تمہاری فریادیں سن کے تو اللہ کے پاس پہنچائیں. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ، کہ یہ بلاؤ اپنے شریکوں کو، پھر میرے خلاف چال چلو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی بت کو، کسی ایسی چیز کو کریٹیسائز کریں تو لوگ دھمکیاں دیتے ہیں کہ ان کی بد دعا تمہیں لگے گی، ان کی نحوست تم پہ پڑے گی، اور انہیں خوف دلاتے ہیں. تو کہا جو کرنا ہے کر لو میرا، کیونکہ جب یہ وہی کہہ سکتا ہے جو کرنا ہے کر لو، میرا کچھ بھی نہیں نقصان ہوگا، جس کو یہ پکا یقین ہو کہ یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے سوا کوئی مخلوق کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہاں ان آیات میں دراصل مشرکین کے خلاف حجت قائم کی گئی ہے
اور یاد رکھیے غیر اللہ کو پکارنا جو ہے یہ شرک اکبر میں آتا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں شرک اکبر یعنی بڑے شرک کی اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ مردوں سے حاجتیں طلب کی جائیں، یعنی مردہ بزرگوں کے پاس جا کے ان کی قبروں پہ جا کے ان سے فریاد کی جائے، ان کی طرف توجہ دینا۔ اور دنیا جہان کی شرک کی اصل بنیاد یہ ہے کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، وہ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا، کہا یہ کہ اس آدمی کے نفع نقصان کے اوپر کوئی اختیار رکھے جو اس سے فریاد کر رہا ہے یا اس سے اپنی حاجت پوری کروانا چاہتا ہے یا کوئی سفارش کروانا چاہتا ہے، یہ کمزور سہارے ہیں۔ تو غیر اللہ کو پکارنا جو ہے یہ فائدے کی بجائے الٹا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا کرے اور صرف اپنا بندہ بنا کے رکھے اور اپنا ہی ڈر اور اپنا ہی خوف دے اور اپنے ہی طرف لو لگانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔